سنہرا نمبر 1.618 ایسا نمبر جو سنہرے عدد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس کی دنیا میں ایک خفیہ خزانہ۔ لیونارڈو ڈی ونچی جو کہ مشہور پینٹر اور آرکیٹیکچر تھا، اس نے مشہور میتھمیٹیشین لوکا پچولی کی مدد سے اس نمبر کو ایک آسمانی نمبر قرار دیا۔ وہ اس پر تجزیے بھی کرتے رہے۔ اس نمبر کی بااسرار اثرات سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا پہلا کمپاس ہی اس نمبر کو ناپنے کے لیے بنایا، اور تو اور اپنی زیادہ تر پینٹنگ کو اس نمبر کے زاویوں پر منعکس کیا، جس کا استعمال وہ بے حد ضروری سمجھتا تھا۔ وہ اس نمبر کی خصوصیت کو خوبصورتی کے معاملے میں انتہا درجے کا عمدہ نظام تصور کرتا تھا۔ کائناتی نظام کا مشہور سائنسدان کیپلر بھی جب اس نمبر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تو اس نے اس کا نام ایک بڑا خزانہ رکھا اور نظام شمسی کے رازوں کو سمجھانے کے لیے اسی نمبر کے الجبرا کا استعمال کیا۔ ہمارے نظام شمسی میں پائے جانے والے تمام جاندار اور بے جان جو کہ حد درجہ خوبصورتی کے حامل ہیں، ان سب میں سنہرا عدد ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ بنانے والے نے تمام خوبصورتیوں کو وجود دینے کے لیے اس نمبر کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ایک انجان کشش رکھتا ہے، چاہے وہ روشنی کے رنگ ہوں، درختوں کے پتے ہوں یا اور کچھ بھی۔ ایڈیلیڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پال ڈیوس نے 1979 میں دریافت کیا کہ بلیک ہول جو کہ کائنات میں ہر چیز کو نگلتے جا رہے ہیں، اس سنہرے عدد سے مناسبت رکھتے ہیں۔ سنہرے عدد کی موجودگی نقوش اور سائنس میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ علم ہزاروں کی تعداد میں موجود تعلیمی نصاب اور سائنسی جرنلز میں شائع بھی ہوتی رہی ہیں۔ مثلا انسانی آلات، LCD ٹی وی، کریڈٹ کارڈ اور کئی مختلف انڈسٹریز میں اس سنہرے عدد کے زاویے والی خوبصورتی کا استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ صرف اور صرف اس کا انسانی نظروں میں پرکشش دکھنا ہے۔ فیبوناچی جس نے یورپ کو جدید میتھمیٹکس سے متعارف کروایا، جس نے اپنی تعلیم مسلمان سائنسدانوں سے حاصل کی تھی، وہ اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ اس نے ایسے نمبروں کی فہرست ڈھونڈی جس کی شروعات نمبر 1 سے ہوتی ہے اور آگے چل کر یہ فہرست سنہرے عدد کو جنم دیتی ہے۔ سنہرے عدد کو پیدا کرنے والی اس فہرست کی ابتدا اکائی ہے۔ یہ سنہرا عدد 1 سے پیدا ہونے والا عدد ہے۔ عربی میں 1 کو واحد کہتے ہیں، جو کہ قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہونے والا اہم ترین نام ہے۔ سنہرے عدد اور 1 کا آپس میں اہم تعلق ہے، ایک ایسا تسلسل رکھنے والا عمل جس کا حاصل سنہرا عدد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نمبر ہمیں اپنے پیدا کرنے والے سے ملاتا ہے، جو شروع 1 سے ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 کا اسکوائر روٹ سنہرا عدد ہے، بلکہ اس نمبر کا ضرب برابر کرنے کے لیے صرف 1 کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نمبر کے تقسیم کو برابر کرنے کے لیے صرف 1 نمبر تفریق کرنا ہوتا ہے۔ حساب میں کوئی بھی دوسرا نمبر ایسا نہیں جو اس طرح کی خاصیت رکھتا ہو، جو کہ سنہرا عدد 1.618 کو حاصل ہے۔ چاند اور زمین جب پیدا ہوئے تو ایک ہی تھے، ان کا حجم سنہرے عدد والے ترکون پر مبنی تھا۔ بس سمجھ لیں یہ اللہ کی ایک مہر ہے جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ چاند اور زمین کی شکلوں میں بھی۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا ریڈیس 1 مان لیا جائے تو زمین اور چاند کو ملانے پر ان کا درمیان کا فاصلہ سنہرے عدد کا اسکوائر روٹ بنتا ہے۔ اور اگر ٹرائنگل کے سلوپ والی لائن کو ناپیں تو وہ بھی ایک سنہرا عدد ہوگا۔ زمین اور چاند کے اصل ریڈیس یہ ہیں: چاند 1736 کلومیٹر اور زمین کا ریڈیس 6356.8 کلومیٹر ہے۔ دنیا کے مشہور پلاسٹک سرجن اسٹیون مارک آؤٹ اپنی 25 سال کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک خوبصورت انسانی چہرے کا راز سنہرے عدد سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس تعلق کو ختم کر دیا جائے یا پلٹ دیا جائے تو چہرے کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے۔ جو خوبصورتی کا حسابی تعلق قدرت رکھتی ہے، وہ خوبصورتی اور کشش کے ساتھ ساتھ طاقت اور یکسونیت کا بھی پیکر ہے، جو محبت پیدا کرنے کے لیے انسان کے دل پر گہرا اثر کرتا ہے۔ یہ راز ہم سب کے DNA میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ چہرہ لمبا ہو یا چھوٹا، ان تمام باتوں کی جڑ یہ سنہرا عدد ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنہرا عدد ہماری گول دنیا کی خوبصورتی میں کس جگہ پر حاصل ہوتا ہے؟ نہ ہی یہ روم پر ہے جو کہ عیسائیوں کا مرکز ہے، نہ ہی یہ پیرس پر ہے جو کہ فیشن کی دنیا کا مشہور شہر ہے، نہ یہ مصر پر ہے جو کہ جادوئی شہر کہلاتا ہے، نہ ہی یہ نیو یارک پر ہے جو کہ لوگوں کے لیے کشش کا باعث رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اور شہر، بلکہ مکہ کو تمام شہروں کی ماں قرار دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ مذہبی اور پاکیزہ مرکز مانا جاتا ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب ہم جنوب سے لے کر شہر مکہ تک کا فاصلہ ناپیں اور اسی طرح شمال سے لے کر شہر مکہ تک کا فاصلہ ناپیں تو ہمیں انہیں آپس میں تقسیم کرنے سے یہ سنہرا عدد حاصل ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اب ہم جنوب سے لے کر مکہ تک کا فاصلہ ناپیں اور مجموعی جنوب اور شمال کا فاصلہ لیں تو ہمیں دوبارہ یہی سنہرا عدد 1.618 حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ مگر رکیں، ابھی آپ کو اور بھی تعجب ہوگا۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں موبائل اور گاڑیاں نقشے کی پیمائش اور تلاش کے لیے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کا عام استعمال کرتی ہیں، جو کہ اشاریہ نمبروں کی صورت میں بتایا اور لکھا جاتا ہے۔ سنہرا عدد اس میں بھی مکہ شہر کو نمایاں بتاتا ہے اور مسلمانوں کے دینی مرکز کے دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ اس کی پیمائش میں کچھ اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں حالانکہ ان گنت شہر ہیں، مگر شہر مکہ کی حدود میں ہی سنہرا عدد کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ ال-عمران آیت 96 جس میں لفظ مکہ آیا ہے، یہاں سنہرے عدد کا تعلق اس طرح ہے کہ اس آیت میں الفاظ کی تعداد 47 ہے۔ جب ہم لفظوں کا سنہرا عدد نکالتے ہیں تو لفظ مکہ 49 پر ہے، اور 49 تقسیم سنہرا عدد برابر ہے 19 کے۔ اس آیت میں مکہ تک تمام لفظ بھی 19 ہیں۔ بالکل نقشے کی طرح اگر اس میں بھی ایک لفظ کی کمی بیشی ہوتی تو یہ سنہرا عدد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ بغیر کسی مشکل حساب کے یہ آسانی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مکہ اور سنہرے عدد میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تمام حساب اور تجزیے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیدا کرنے والے نے شہر مکہ اور خانہ کعبہ کو ایک خاص حیثیت دی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سنہرا عدد مکے کا طواف بھی کرتا ہے؟ دنیا اپنے محور کے علاوہ آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سنہرا عدد ایک جائرو اسکوپ جیسی گول شکل کا دائرہ مسلسل بناتے رہتا ہے، جو کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ سے ثابت ہوتا ہے۔ کعبے کے ارد گرد ہی گول دائرے کی صورت میں طواف کرتا رہتا ہے۔ یہ کینڈلر موومنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یوں غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدھی طرف سے بائیں جانب اس کا کعبے کی حدود میں گھومنا ایک طواف ہے، جو کہ شہر مکہ سے باہر نہیں نکلتا۔ مذہب اور انسانیت کی افتتاح جب ہوئی، پھر چاہے جو بھی تبدیلیاں براعظم کی نقشوں میں رونما ہوئیں، ان سب کے باوجود اس سنہرے عدد کا تعلق مسلسل شہر مکہ سے ہی بنا رہا، اور چونکہ زمین کی تہیں تقریباً 1000 سال میں اپنی جگہ سے کچھ میٹر ہٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نمبر آئندہ بھی یہیں قائم رہنے والا ہے اور قیامت تک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قریب ہی ہے۔ مذہب اسلام کے پاکیزہ مقام ہونے کی وجہ سے مدینہ اور مکہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، اور یہ حدود ایک دائرے کی شکل میں ہے۔ گیلیلیو کے اپنے الفاظ ہیں کہ کائنات یا قدرت کی لازوال خوبصورتی کو اگر پڑھنا ہے تو اسے اسی کی زبان میں پڑھنا ہوگا جس میں وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی حساب اور اعداد میں۔ جیسا کہ اب تک ثابت ہو چکا کہ سنہرا عدد شہر مکہ میں ہی پڑتا ہے، اب یہ سوال حل کرتے ہیں کہ یہ سنہرا عدد کعبے میں کہاں پر ہے۔ جب ہم دنیا کے باہر سے مکہ شہر کا سنہرا عدد حاصل کرتے ہیں اس شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کے فاصلے سے، تو یہ سنہرا عدد اشارہ کرتا ہے کعبے کو، یعنی کعبہ مکہ شہر کے سنہرے عدد پر موجود ہے۔ یہ حساب آپ گوگل ارتھ کے ذریعے خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سیاسی معاملے یعنی مکہ کی سرحدوں کا تعین طے ہونا اللہ کی ہی مدد سے ہے، اور کعبے کا بالکل اس سنہرے عدد پر موجود ہونا محض اتفاقاتی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اتفاق ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کعبہ صرف ایک چھوٹے سے گھر کی مانند ہی تو ہے۔ کیا یہ حساب بیکار ہے یا پھر ہر چیز نپی تلی ہوئی ہے، بلکہ ہماری سانسیں تک ایک تربیتی نظام کے تابع ہیں۔ آج جو کعبہ ہم دیکھتے ہیں وہ چوکور شکل میں ہے، اور یہ ایک ایسی شکل ہے جو کہ سنہرے عدد کو اپنے اندر نہیں رکھتی، یعنی سنہرا عدد اس شکل پر آ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ابھی تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں ان سب سے سنہرا عدد ظاہر ہوا ہے، یہاں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اس مسئلے کا جواب دینی تاریخ بتاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں تلاش کی جو کہ انسان کے وجود سے پہلے وہاں موجود تھی، پھر اللہ کے حکم سے دونوں نے کعبے کی تعمیر کی، جو کہ حالیہ مربع نما شکل میں بالکل نہیں تھا، بلکہ حالیہ موجود گول دائرے نما جگہ حتیم جو کہ کعبے کے ساتھ ہے، یہ کعبے کا ہی حصہ تھا، گویا کعبہ ریکٹینگل شکل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال قبل جب کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو زیادہ پتھر اور رقم نہ ہونے کی وجہ سے کعبے کو مربع شکل دے دی گئی اور باقی ماندہ سامان سے حتیم تشکیل دے دیا گیا۔ اب اگر کعبے کو حتیم کے ساتھ ناپیں جس کی چوڑائی 13.1 میٹر بنتی ہے اور لمبائی 21.2 میٹر بنتی ہے، جب ان کو تقسیم کریں تو سنہرا عدد حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر کی تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے لمبی دیوار 32 زیرہ یونٹ تھی اور سب سے چھوٹی دیوار 20 زیرہ یونٹ تھی، اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم حساب کریں 32 تقسیم 20
تو دوبارہ ہمیں یہ سنہرا عدد حاصل ہوتا ہے۔ یہاں انسان سوچتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ کعبے کی شکل تبدیل کر دی گئی اور حتیم کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ دراصل عرب کعبے کے اندر صرف معزز لوگوں کو ہی عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور اس طرح غریب عوام اس فیض سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب باقی مسلمان حتیم کے اندر ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے انہوں نے کعبے کے اندر عبادت کی ہو۔ کعبے کا اپنا لیٹیٹیوڈ 21.25 ہے اور قرآن کی پہلی سورت جہاں لفظ کعبہ آیا ہے سورت 2 آیت 125 یعنی 2125 بالکل ہو بہو لیٹیٹیوڈ۔ تعجب ہے نا، کیا یہ عدد جو ایک دوسرے سے مسلسل مناسبت رکھ رہے ہیں محض اتفاق ہو سکتا ہے جس کے ہونے کی گنجائش 1,00,000 میں سے ایک کی ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ کے علم کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس نمبر کی جہاں خاصیت خوبصورتی اور محبت میں دی گئی ہے وہیں اس کی ایک اہم خاصیت اس کی لامحدودیت بھی ہے۔ اس کے اندر آنے والے نمبر لامحدود ہیں جن کا تعین کرنا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ قرآن کی سورت 16 آیت 18 بتاتی ہے جو کہ خود سنہرا عدد ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سنہرا عدد جو کہ زیادہ نمبروں میں اس طرح لکھا جاتا ہے 1.61833۔ اب اگر ہم 1.6 سورت 1.8 آیت اور 0.33 حروف تک جائیں تو ہمیں لفظ اللہ ملتا ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا سنہرا لفظ اللہ ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی خوبصورتی کے لیے حساب کریں تو قرآن کی سورت اور آیات سنہرے عدد والا یہ نمبر دے دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آیات کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، ایک وہ جو بار بار ظاہر ہو رہے ہیں اور ایک وہ جو منفرد ہیں یعنی بار بار ظاہر نہیں ہو رہے، اور ان کو جمع کر کے حساب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سنہرا عدد حاصل ہوگا۔ قرآن کی ہر سورت کو اعداد کی پہچان سے لکھا جاتا ہے۔ ایک نمبر سورت کا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر موجود آیات کا۔ مثلا البقرہ سورت نمبر 2 ہے اور موجود آیات 286 ہیں۔ ان کو جمع کریں تو حاصل ہوگا 288 جو کہ البقرہ کا نمبر ہے۔ اسی طرح آپ باقی قرآن کی تمام سورتوں کا نمبر بھی نکال سکتے ہیں، اور ان نمبروں میں کچھ نمبر ایسے ہیں جو کسی اور سورت کو بھی ظاہر کرتے ہیں، مطلب دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ دوبارہ نہیں ظاہر ہوئے ہیں۔ مثلا البرج اور الانسان کے نمبر ایک جیسے ہیں 107، اسی وجہ سے یہ ان صورتوں کے گروپ میں جائیں گے جہاں دوبارہ ظاہر ہونے والے نمبر جمع ہوں گے۔ اسی طرح سورت الفاتحہ کا نمبر ہے 8 جو کہ اور کسی سورت کا نہیں، تو اس کا گروپ منفرد نمبروں والا ہے۔ اب ان گروپوں کو الگ الگ جمع کر کے حاصل شدہ نمبروں کو تقسیم کیا جائے تو ہمیں حاصل ہوگا سنہرا عدد۔ یہاں یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، مگر اس نمبر کی پراسراریت اور توازن کہیں زیادہ ہے۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔